ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں عاشق رسول چینل اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہمارے پاس تو ثواب کس کام کا ہے؟ جب روزے کا فرض نہ ہو ہمارے پاس تو ثواب کس کام کا ہے؟ ہمیں یہ اس کے لیے ہے یعنی کہ جس کو بولتے ہیں ایکسٹرا بونس، جو بونس ملتا ہے نا فیکٹری میں آپ کام کرتے رہو، پگار مل رہی ہے لیکن کبھی مالک خوش ہو گیا، کوئی ایسا تہوار آیا تو بونس بھی عطا کرتا ہے، ہم فرض کی نماز پڑھتے رہے، ہم روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکات دیتے رہے، لیکن یہ ہمیں بونس کی طور پہ مل رہا ہے کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں اچھا سمجھا ہے، تمہارے گھر والوں نے دعاؤں میں یاد رکھا ہے، تمہارے گھر والوں نے ثواب عطا کیا ہے، تمہارے گھر والوں نے اچھا کام کیا ہے، تو جب مالک راضی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے جو گناہ ہوتے ہیں اسے بھی بخش دیتا ہے۔ یہ بونس ہے۔ تو میرے پیارے میرے عزیز اچھا کام کیا کرے۔ ایک بہت بڑے عقل مند تھے انسان، ایک چودھری صاحب تھے، ان کا جب انتقال ہوا نا، انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بلائی، ادھر آؤ بیٹا، بلایا، غور سے سننا، بلایا، کہا جب میں انتقال کر جاؤں تو ایک کام کرنا، میرے پیر میں جو موزہ ہے نا وہ موزہ ان کا پھٹا ہوا تھا، موزہ جو پہنے تھے سوک ہے نا وہ موزہ پھٹا ہوا تھا، کہا بیٹا جب میرا انتقال ہو تو اسی موزے میں مجھے دفن کرنا، یہ موزہ پہنا کر کے مجھے دفن کرنا، موزہ پہنا کر کے۔ کہا ٹھیک ہے ابا۔ جب انتقال ہو گیا تو وہ ایک عالم صاحب کے پاس گئے کہ میرے ابا کی وصیت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اسی پھٹے موزے کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے، تو عالم صاحب نے کہا نہیں، کفن کے سوا کچھ نہیں دے سکتے، شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ کفن کے سوا کچھ دیا جائے، نہیں دے سکتے ہم۔ تو اب ایک عالم نہیں، کئی عالم، ہر جماعت کے عالم، ہر طریقے کے عالم، بڑے بڑے عالم، دنیا کے نامور مفتیان اعظام سب اکٹھا ہو گئے، یہ بحث چل رہی ہے کہ موزہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، پہنا سکتے ہیں کہ نہیں، وصیت ہے اسے پہنا سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن کوئی تدبیر نہ حل ہوئی، کوئی مسئلہ حل نہ ہوا، کوئی نتیجہ نہ نکلا، یا سب کا جملہ یہی تھا کہ کفن کے سوا اسلام میں کچھ جائز نہیں ہے، ہم اسے پھٹا ہوا موزہ نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر آخر میں اسی بحث کے عالم میں ایک بزرگ ڈنڈا لیے ہوئے بوڑھے بزرگ چلے آئے قریب میں، اس کے بیٹے سے کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کے ابا کا دوست ہوں، کہا آپ کے ابا نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے بیٹے کے پاس چلے جانا، کہا ٹھیک ہے، وہ وصیت نامہ دکھائیں۔ وصیت نامہ جب کھولا گیا تو وصیت نامہ میں یہ لکھا تھا، دیکھا بیٹا آج دنیا کے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے فہامہ ایک موزہ پہن کر کے قبر میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ غور سے سننا، اس میں ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ انہوں نے وصیت لکھی، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ کوئی اللہ والا تھا، انتقال کرنے والا۔ کہا ہے بیٹا دیکھ رہے ہو بڑے بڑے دنیا کے علامہ مفتی موجود ہیں، ایک پھٹا ہوا موزہ پہن کر کے قبر میں پہن کر کے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ اے بیٹا یہ وہ جگہ ہے، یاد رکھ میرے پاس دولت تھی، شہرت تھی، میرے پاس ہیرے جواہرات تھے، مال و دولت سب کچھ تھا، کار تھا، بنگلہ تھا، لیکن میں کچھ نہیں لے جا سکتا، میں یہاں تک کہ قبر میں پھٹا ہوا موزہ بھی نہیں لے جا سکتا۔ بیٹا تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی ایک دن قبر میں آنا ہے، تو یہ دولت جو تمہارے پاس میں نے وراثت میں چھوڑا ہے اسے حرام میں خرچ مت کرنا، اے میرے بیٹے اس دولت کو استعمال کرنا ہے تو ایسی جگہ خرچ کرنا کہ رب اور اس کا محبوب اس سے راضی ہو جائے، ایسی جگہ استعمال کرنا۔ ان کی یہ وصیت ہے تو پتہ یہ چلا ہم قبر میں جائیں گے جس چیز کے لیے ہم آج موٹر کار سے چلتے ہیں، بڑی بڑی ایسیوں میں گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، بڑی دولت ہے، دولت کا انبار ہے ہمارے پاس، سب کچھ ہے، ہمارے آگے سب زیرو ہے، پیسے میں ہمارے غرور میں سب زیرو ہے، ہمارے سامنے پرسنالٹی میں سب زیرو ہے، لیکن مرنے کے بعد سب کا لباس ایک ہے۔ اللہ نے ایسا قانون بنایا ہے، سفید کفن پہن کے جانا ہے، نہ تو کوئی مکمل کلا سکتا ہے، نہ الگ سے کوئی سلوا سکتا ہے کہ نہیں وہ ہم پینٹ شرٹ بہت اچھا لے کے آئے تھے تو ہم کرتا پیجامہ پہن کے جائیں گے، نہیں، صرف کفن جائے گا تمہارے ساتھ۔ یہ میں اس لیے اصلاحاً کر رہا ہوں کہ شاید کہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے نا، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔
ہے نا میرے عزیز، ہم نے جلسے جلوس بہت کر لیے ہیں، ہے نا، ہم نے بہت تیجے چالیسویں کیے ہیں، ہم نے بہت عرس کیے ہیں، ہم نے بہت گاگرے چادریں چڑھائی ہیں۔ آؤ اسلام کے قریب آ کر ہم کبھی نماز بھی تو ادا کر لیں، آؤ کبھی قریب آ کر کے ہم ماہ سیام کے روزے بھی تو رکھ لیں، آؤ کبھی قریب آ کر کے ہم بیت اللہ کا طواف بھی تو کر لیں، آؤ کبھی قریب آ کر کے ہم اپنے مال کی زکات ایمانداری سے ادا کریں۔ قسم با خدا کی میرا نبی بھی راضی ہو جائے گا، میرا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ آؤ تو قریب آ کر کے ہم نے چادریں چڑھائی ہیں، لیکن بروز قیامت خدا یہ نہیں پوچھے گا یہ بتا تو نے فلاں مزار پہ کتنی چادریں چڑھائی تھی، خدا یہ نہیں پوچھے گا یہ بتا تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ کتنی بار گیا تھا، یہ نہیں پوچھے گا تو غوث اعظم کے دربار میں کتنی بار حاضری دی ہے، تو دیوا شریف کتنی بار گیا ہے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا۔ جانا اچھی بات ہے، حاضری دینا اچھی بات ہے، لیکن جانے سے پہلے فرض نمازیں ادا کر کے چلے جاؤ، جانے سے پہلے اپنے آپ نے جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کر کے چلے جاؤ، ہمیں جانے سے پہلے آپ نے جس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے اس کا حق ادا کر کے چلے جاؤ، ہمیں جانے سے پہلے آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر کے چلے جاؤ، ہمیں جانے سے پہلے غریب نواز کی چوکھٹ پہ جانے سے پہلے غریب نواز کے سچے دیوانے بن کے چلے جاؤ۔ قسم خدا کی وہ دربار ہے کہ وہاں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ایسے بن کے جاؤ میرے عزیز۔ ایک ملتان کا واقعہ ہے، یہ نام سنا ہوگا آپ نے، یہ پاکستان میں ایک شہر کا نام ہے ملتان۔ ملتان ایک شہر کا نام ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ابھی لاک ڈاؤن سے قبل یا لاک ڈاؤن میں شاید کباڑی مارکیٹ میں ایک مزار مقدس تھی جس کو ہٹایا گیا، بس اس کو اپنے ذہن پہ رکھ کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور ہو سکتا ہے آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بن جائے گی، میری بھی زندگی بن جائے گی۔ وہ مزار ڈھائی گئی، گرایا گیا یا قانون نے گرایا، بہرحال وہ ختم ہو گئی۔ آج وہاں پہ روڈ بنا ہوا ہے، لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، میں خود دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ بتانا مقصد کیا، تو جب وہ مزار گر رہی تھی، توڑی گئی، تو وہاں کے لوگوں نے اور کچھ میرے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ میرے ساتھ، ان لوگوں نے سوال کیا مولانا صاحب کیا مزار جھوٹی تھی؟ سوال سوچنا، کیا مزار جھوٹی تھی؟ کیا اس مزار میں کوئی ولی نہیں تھے؟ کیا صاحب مزار میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو لوگ توڑ رہے تھے انہی کو کوئی بیماری ہو جاتی وہ کچھ کر دیتے ہے نا، یا بلڈوزر نہ چلتا یا جسے بھی نہ چلتی، یا وہ بیمار ہو جاتے، فالج ہو جاتا، ان کے ہاتھ میں لکوہ لگ جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، اگر صاحب مزار چاہ لے تو انسان فوراً مر سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا کوئی کرشمہ نہیں دکھایا۔ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میرے ذہن پہ میں نے بہت پہلے کتاب پڑھی تھی، ملتان میں ایک بزرگ تھے، ملتان میں ایک بزرگ تھے حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ، یہ ایک بزرگ ہے، گولڑا شریف بھی ایک جگہ کا نام ہے وہاں پاکستان میں، تو یہ بزرگ ملتان جایا کرتے تھے ان سے ملنے کے لیے، ملتان وہ بھی بزرگ تھے اور ان کی مزار مقدس تھی، تو ان کے مزار پہ ہاتھ ڈالنے کی جگہ کا راستہ باقی تھا، تو وہ بزرگ جب بھی آتے تو وہاں ہاتھ ڈالتے اور صاحب مزار سے مصافحہ کرتے چلے جاتے۔ وہ تھے اپنی قبر، صاحب مزار تھے اپنی قبر پہ، وہ ہاتھ ڈالتے تو اندر سے وہ ہاتھ بڑھاتے، مصافحہ کرتے، آپ خیریت سے ہیں؟ اب ولی کو جانتا ہے، ہماری آپ کی بساط نہیں کہ ان کو پہچان سکے، وہ چلے جاتے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ ہاتھ ڈالتے، مصافحہ کرتے چلے جاتے۔ ملتان کی بات ہے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا اور اس کی کٹنگ اخبار میں بھی آئی تھی۔ بہرحال بتانا مقصد کیا ہے، تو لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کیا یہ ولی میں اتنا پاور نہیں تھا، اتنی طاقت نہیں تھی، یا ان کے اندر اتنی جسارت نہیں تھی، یا انہوں نے دکھانا نہیں چاہا، یا کیا وجہ تھی مولانا صاحب؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جاتا، کیا وجہ ہے؟ تو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ ملتان کے جو بزرگ تھے، وہ جو گولڑا شریف سے جو بزرگ آتے تھے، ہاتھ ڈالتے مصافحہ کرتے چلے جاتے، وہ بھی ولی تھے، وہ بھی ولی تھے، ہے نا، وہ آتے چلے جاتے، لیکن اب آنے والے جو بزرگ تھے وہ پردہ کر گئے، کئی سالوں تک نہیں آئے۔ اب صاحب مزار، اب ایک بزرگ آئے، لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اب اس قبر سے، اس بزرگ سے ہمیں فیض نہیں ملتا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں فیض نہیں ملتا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اس قبر کے اندر، جو اس مزار کے اندر جو بزرگ رہا کرتے تھے وہ اب اس قبر میں نہیں ہے، اس مزار میں نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے یہاں اطراف کے جتنے لوگ ہیں یہ اتنے گناہوں کی حد پار کر چکے ہیں، اتنی شرابوں کے اڈے آباد کر چکے ہیں، اتنے جوئے کے اڈے آباد کر چکے ہیں، اتنی حرام کاریاں کرتے ہیں، یہ گناہوں میں سرابور رہتے ہیں، اس لیے یہ
जो कब्र में थे वो ये इलाका छोड़कर मदीना में जन्नतुल बकी में रहने लगे हैं। कहाँ रहने लगे हैं? मदीना चले गए। वो मदीना इसको खैराबाद कह दिया। अब ये खाली मजार है, यहाँ बुजुर्ग नहीं है, ये खाली मजार है, यहाँ बुजुर्ग नहीं है। वो चले गए क्योंकि उनकी रफ्तार को हम नहीं पहचान सकते हैं, है कि नहीं। वो मदीना शरीफ में रहने लगे, मदीना शरीफ में रहने लगे। तो मैंने उनको समझाया जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि कबाड़ी मार्केट की मजार वो गिर गई, आपने कुछ इसके बारे में बताया। तो मैंने कहा देखो, उस बुजुर्ग से हमें ये पैगाम मिलता है कि जहाँ के लोग जब गुनाहों की हद पार कर जाते हैं, जब सियाकारियाँ ज्यादा करने लगते हैं, जब हराम कारियाँ करने लगते हैं, जब एक दूसरे का दिल दुखाने लगते हैं, जब एक दूसरे के बारे में गलत सोचने लगते हैं, जब लोगों के दिलों में बुग़्ज़ कीना पैदा हो जाता है, जब लोग अल्लाह की नाफरमानी करने लगते हैं, जब लोग इस्लाम के रास्ते से हट करके चलने लगते हैं, तो बुजुर्ग अपना इलाका छोड़ देते हैं। या तो अजमेर में रहते हैं या तो मदीना में रहते हैं, वो छोड़ जाते हैं। तो मैंने कहा यही हाल है कि यहाँ हम अपने शहर फतेहपुर में हमने देखा है कि लोग सामने आपकी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे आपको खत्म करने का मंसूबा बनाते हैं। हमने ये फतेहपुर में देखा है कि लोग शराब के अड्डे आबाद कर रहे हैं। हम अपने नौजवान भाइयों को जानते हैं जो बियर पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने नौजवान भाइयों को जानते हैं जो रात दिन ज़िना करते हैं। हम अपने उन भाइयों को जानते हैं जो रात दिन गुनाह करते हैं। हम अपनी उन माँ बहनों को जानती हैं जो रात दिन चुगलियाँ करती हैं, नमाज कभी नहीं पढ़ती है। हमें मालूम है, हो सकता है उन बुजुर्ग का यही नतीजा रहा हो कि वो इलाका छोड़कर मदीना चले गए हो, मदीना चले गए हो। कसम बाखुदा की हमारे इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है, हमारे इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है। तकरीर खत्म कर दी जाए, अरे बोलियो कुछ, हाँ करियो, सुनियो, अभी सुनेंगे, सुन लीजिए। देखिए बता ये रहा था कि हमारे इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है कि नहीं मेरे। और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जिस तरह एक टीचर अपने स्टूडेंट को क्लास में तालीम देता है, जिस तरह इमाम अपने मुक्तदी को मुसल्ले पे तालीम देता है, जिस तरह मुदर्रिस दर्स में अपने बच्चों को सबक पढ़ाता है, इसी तरह एक खतीब, एक वाइज स्टेज पर बैठकर अपनी कौम को दर्स देता है ना। और ये जगह सीखने की है, ये जगह हंसने की नहीं है, ये जगह सीखने की। अगर आप अपनी नींद बर्बाद कर रहे हैं तो फिर अमल करें, वरना आप अपनी नींद को बर्बाद ना करें। इससे बेहतर है आप सो जाए जाके, बेहतर तो फिर यही ना, बेहतर तो फिर यही है। क्योंकि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है, ये कोई नौटंकी नहीं है। अबे बाखुदा कसम से मैं ये दावे से कहता हूँ कि दुनिया में बेशुमार महफिलें हैं, बेशुमार। आपने देखी होगी, कभी किसी विधायक की महफिल है, कभी किसी नेता की महफिल है ना, कभी किसी की महफिल है। लेकिन मैं गारंटी से ये फकीर, ये अजीम कहता है, ये नबी का गुलाम कहता है कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से बड़ी कोई महफिल हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी कोई महफिल। आप जहाँ बैठे हैं ना, नींदों को बर्बाद कर रहे हैं, ये आपकी किस्मत है यार, आपकी किस्मत है। बहरे का बता ये रहा था, हमारे इस्लाम से अच्छा कोई इस्लाम नहीं, हमारे धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। हमारा इस्लाम आज दुनिया आज कानून बनाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज दुनिया कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें तुम आज बताते हो, हम कसम बाखुदा कि उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसने 1400 साल पहले मक्की की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जमाने को ये दर्स दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी जब उस दौर में जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, तो मेरे नबी की आमद ने दुनिया को बताया था बेटी दफन करने की चीज नहीं है। मेरे नबी ने उस वक्त ये जमाने को पैगाम दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज अमल कर रही है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, अभी एक ताज़ा खबर है, न्यूज़ अभी 1 हफ्ता या 10 दिन की खबर है। एक ऐशा नामी लड़की जो अहमदाबाद या हैदराबाद, बहरहाल गुजरात में है ना, साबरमती नदी में कूद कर उसने अपनी जान दी है। मैं पूछता हूँ, उसने जान दी, आत्महत्या की है, हमारे शरीयत में हराम है ना। आग से जलकर मरना हराम, यानी सुसाइड करना है ना, खुदकशी करना, आत्महत्या करना हमारे इस्लाम में ये हराम है। लोगों ने कहा मौला साहब उस लड़की ने बहुत गलत काम किया
کیا ہے، حرام کام کیا ہے. میں نے کہا آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ اس نے غلط کام کیا، مجھے اس سے فرق نہیں ہے، بحث اس میں نہیں اس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، لیکن اس سے بڑے ظالم اس کے گھر والے ہیں جو اس پہ مجبور کیا ہے کہ وہ آتما ہتیا کر لے، جو لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ وہ آتما ہتیا کر کے مر جائے. اے زمانے والوں سنو، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، قسم با خدا کی ہمارے اسلام میں نہ جہیز ہے نہ برات ہے، میرے اسلام میں اگر ہے تو مہر ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے. آج دیکھیے سوشل میڈیا پہ سب پوسٹ کرتے ہیں، سب اپڈیٹ کرتے ہیں.